سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور آواز سننے والی پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا آدھا حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند منٹ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اس سے قبل 2 جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک سورۃ العصر یعنی جو 30ویں پارے کی سورت ہے اس کے متعلق بیان فرمایا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر 4 قسم کے شخص ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں اور ڈیمولائز میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے جو آیت کریمہ پڑھا اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ایمان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، قسم کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور گھاٹے میں اٹھانے والوں میں سے ایک شخص کے بارے میں نے آپ کے سامنے میں ذکر فرمایا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بیان ہے کہ 4 قسم کے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اس میں سے پہلا وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ مومنوں کی چند علامتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ مدینے کا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو اعمال صالحہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ علم اور عمل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عمل صالح میں سب سے نمایاں ہے۔ تو پہلے اس نمایاں مقام کو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر ہلکی سی نظر آپ سماعت فرمائیں یا ہلکی سی نظر دوڑائیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اور عمل کے بارے میں شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور انشاءاللہ اسی دونوں بات کو میں آپ کے سامنے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت، اہمیت بہت بار آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں علم کتنا اہم ہے اور کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے اہل علم کو رکھا ہے یا اہل علم کو دیا ہے۔ بہرحال علمی کی مناسبت سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، الاول صدقۃ جاریہ، والثانی او علم ينتفع به، والثالث او ولد صالح يدعو له۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مر جانے کے بعد، اذا مات الانسان انقطع عملہ، مر جانے کے بعد انسان کا اعمال منقطع ہو جاتا ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، اعمال صالحہ ہو یا اعمال بد ہو، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوں یا کسی پر ظلم و زیادتی، چغلخوری، بےایمانی، ڈکیتی کر رہے ہوں، ان تمام اعمال کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اس کے بعد انسان کوئی اچھا یا برا عمل نہیں کر سکتا ہے، یا اس کو اچھا اور برا عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث۔ لیکن 3 چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے یا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ اسی خطاب کے درمیان میں آپ نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تمہارے
پاس جو تمہارے پاکٹ میں مال ہے وہ تمہارا ہے یا تم جو خرچ کر دیے وہ تمہارا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، جو تمہارے پاکٹ میں، تمہارے انڈر یا تمہارے گھر میں یا تمہارے ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ اس کا تم مالک ہو یا جو تم نے خرچ کر دیا اس کا مالک ہو۔ فطرت انسانی ہے اور ہر انسان اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو میرے پاکٹ میں ہے، جو میرے پاس ہے، اسی کا میں مالک ہوں، جو میں نے خرچ کر دیا اس کا مالک نہیں ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بھی یہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو میرے پاس ہے اس کا میں مالک ہوں، جو میں نے خرچ کر دیا اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو تم نے صدقہ کر دیا، وہی کا تم مالک ہو، جو تمہارے پاس ہے اس کا تم مالک نہیں۔ اور اسی سلسلے میں، یہی صدقہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز کی کتنا ثواب اور نماز کا کتنا اجر اللہ رب العالمین عنایت فرمائے گا، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے۔ روزہ آپ رکھیں گے تو روزہ کا جو ثواب ملے گا اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے۔ حج آپ کریں گے، حج کا ثواب اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ زکوٰۃ و خیرات کریں گے، اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے۔ لیکن صدقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ صدقہ ایک ایسا نیک اعمال ہے جو انسان اگر کرتا ہے تو ہر دن اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ آج 1 روپیہ صدقہ جاریہ کیا اور آپ کو اس کا اجر اللہ رب العالمین 7 سے 70 70 سے 700 گنا اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے کنواں کھدوا دیا جس سے مسافرین، محلے اہل خیر حضرات یا کفار و مشرکین اس سے سیراب ہو رہے ہیں، جب تک سیراب ہوتے رہیں گے آپ کے حیات میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی، تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر دیتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ، مسجد، مکاتب، مدارس، اس کے اندر جو تعمیراتی یا کسی طرح کا تعاون آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے حیات میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 ہی اعمال ایسے ہیں، باقی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اور صدقہ جاریہ کا لب و لباب یہ ہے، محض صرف اور صرف چھوٹے جملے میں یہ سمجھ لیجئے، جس ایسا عمل آپ نے کیا، ایسا صدقہ آپ نے کیا جس سے عوام فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں اور اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو۔ مثال کے طور پر مجھے کسی نے علم حاصل کروایا، میں آپ کے سامنے آج خطبہ دے رہا ہوں، میرے استاد محترم نے مجھے علم حاصل کروایا، مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ اب ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، ہم جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے، اس عمل کے بدلے میں ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارے استاد مکرم کو بھی ثواب ملے گا، ان کے استاد مکرم کو ثواب ملے گا، ان کے استاد کو، اسی طرح جہاں سے علم چل کر ہمارے پاس آیا ہے اس کے بیچ میں جتنے لوگ ہیں سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے عمل سے ہم اچھا کام اگر کر رہے ہیں تو ہماری وجہ سے او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو، جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچائے اور اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، ایسے علم سے اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہے، تو جہاں سے لوگوں نے سیکھا وہاں تک ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے، خیش و اقارب کے لیے دعا کرے۔ آپ نماز کی ادائیگی کریں گے، روزے کی ادائیگی کریں گے اور صدقات و خیرات کریں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے میں آپ یہ کہیں گے کہ آئے اللہ رب العالمین میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں، یا آپ کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یعنی ان 3 قسم کے لوگوں کے ذریعے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو علم کی مناسبت سے یہ باتیں تھی۔ ایک جگہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی کا نزول، اللہ آدم علیہ السلام کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان میں مذاکرہ، تمام باتیں آپ سمجھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، یہ علم ہے۔ تو علم اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اب عمل کے متعلق چند باتیں آپ سماعت فرمائیں۔
نیک اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرنا۔ شاعر کہتا ہے روز محشر کے جہاں گزار بود اولی پرشش نماز ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے فرشتے جب سوال کریں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کہے گا اقیم الصلاۃ، یس یا نو، آپ نے نماز کی ادائیگی کیا یا نہیں کیا۔ یہ سوال بعد میں ہوگا کہ آپ نے سینہ پر ہاتھ باندھا یا آپ نے ناک پر ہاتھ باندھا، یہ بعد کی چیز ہے۔ کہ آپ کا عمل صحیح ہوا یا غلط ہوا، یہ بعد کی چیز ہے۔ پہلے آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہی آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ای العمل احب الی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، ثم بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو سب سے پہلے جو باتیں آئیں کہ ای الاہم عمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ دنیا کی ساری عبادتیں کر لیں، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے سے اچھے اعمال کر لیں، اگر نماز کی آپ پابندی نہیں کرتے ہیں، نماز آپ ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ بڑا ہی خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ غیر جماعت یعنی ہم اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت ساری جگہ پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے اہل حدیث ہیں، نمازی ہیں اور پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن خاص کر ہمارے معاشرے کے اندر میں، ہم جس معاشرے میں ہم اور آپ پل بھر رہے ہیں، اس میں نماز سے اس قدر دوری ہیں لوگوں کی، اس قدر لوگ دور ہیں جس قدر جیسے ان کا سب سے بڑا اگر کوئی خسارہ ہے تو نماز پڑھنے میں۔ یعنی آپ کے سر پر 1 کنٹل کا بوجھ رکھ دیا جائے اور کہے کہ آپ رگے پورا سے مدوا پٹی پہنچا دیجئے، آپ تیار ہو جائیں گے، آپ اپنے گاڑی پر رکھ لیں گے اور چلے جائیں گے، پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، چلیے نماز پڑھنے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا عقل و فہم سے نوازا ہے کہ آپ صحیح اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میرے بس کہنے کا مقصد یہ ہے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسا مومن ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے میں قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہے اور ہمارے سر پر جو تک نہیں ریکھتی ہے، یعنی دل میں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہم مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ مٹتی ہوئی قوم کی نشانی ہے۔ یعنی جو قوم قرآن و حدیث سے اپنے نظر کو اوجھل کر لے، علم و عمل سے اپنی نظر کو اوجھل کر لے، وہ قوم پستی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرے۔ آج پوری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار رسوا کیا جا رہا ہے، ہر جگہ لوگ مسلمان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، بھلے ہم کتنے ہی ناکارے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے 313 جنگ بدر کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ہزاروں کی تعداد ہے اور ہم 313 ہیں، چند افراد ہیں، ان کے مقابلے میں مٹھی بھر جماعت ہماری ہے، ہم کیسے فتح یاب ہوں گے؟ اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین کے سامنے میں گر گرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے کہ وہاں کی زمین یعنی بالو جو تھا وہ گیلی پڑ چکا تھا، یعنی آنسو کے بہنے کی وجہ سے گیلی پڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا۔ جبرائیل امین تشریف لے آئیں اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمایا۔
میرے کہنے کا مطلب ہم بھی وہی مسلمان ہیں. آج ہم جتنا نگیٹو سوچتے ہیں اگر ہم پوزیٹو سوچنے لگے، یعنی یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے، جتنا ہم برا سوچتے ہیں اگر اچھا سوچنے لگے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم کس کی برائی کر کے ہم اچھا عزت پالیں. ایسی بات نہیں ہے. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو اگر بھلائی نہیں کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ اگر اچھا نہیں کر سکتا ہے تو اس کی برائی بھی نہیں کرتا. یہ بہتر انسان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جماعت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے خاموش، کبھی کچھ نہیں بولتے تھے. لیکن ان کے بارے میں حوالے آتا ہے کہ وہ جب بھی بولتے تھے غلط بولتے تھے. یعنی جب بھی باتیں ہوتی تھی غلط باتیں ہوتی تھی. یعنی ان کے سمجھ کے اعتبار سے، یعنی ان کا سمجھ ویسا تھا، غلط یعنی سوچ اتنا اچھا نہیں تھا. بہرحال ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ہمیشہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہو، ہمیشہ مجلس میں آتے ہو اور باتیں سنتے ہو، کبھی کچھ سوال نہیں کرتے، کچھ بتاتے نہیں ہو. تو کہتے ہیں وہ آدمی جواب دیتا ہے، غور سے سنیے گا. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ایک سوال پوچھتے ہیں، بتائیے کہ لوگ افطار کب کرے گا؟ لوگ افطار کب کرے گا؟ تو کہا کہ جب سورج غروب ہو جائیں گے تب افطار کرے گا. کہا کہ اگر سورج غروبے نہیں ہو تو کہا بھائی ایسا کرو تم چپ ہی رہا کرو. یعنی بھائی ایسا کرو تم چپ ہی رہا کرو. مقصد کیا تھا؟ کیا آپ سوال بھی ایسا کریں جس کا کوئی معنی ہو، کوئی مفہوم ہو، معنی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، جو دماغ سے لگتی ہوئی بات نہیں ہو، وہ ایسا آپ سوال کریں گے تو کیا فائدہ آپ کے سوال کرنے سے؟ یعنی اگر سورج غروب ہی نہیں ہو، ان کا سوال تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہو تو کب افطار کرے گا؟ سورج کیسے نہیں غروب ہوگا؟ سورج تو یقیناً غروب ہوگا، اگر نکلے گا تو غروب ہی ہوگا. تو اپنی عقل کا استعمال اتنا ہی کریں جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے. بے جا استعمال کرنے سے نقصان دہ ہوگا، ذاتی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جو عمل صالح میں سب سے پہلا تھا نماز کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا مومنوں پر فرض کیا گیا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل جو ہے ای الاحب علی اللہ کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. نماز ہی کے متعلق قرآن کے اندر میں ایک بیان ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے کہ ارے بھائی معاشرے کے اندر میں مثال کے طور پر میں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جنت میں جب ایک دوسرے میں سے کوئی جنت میں چلے جائیں گے تو سوال کریں گے. اور حقیقت بات ہے، پوچھیں گے کہ ارے بھائی محلے میں فلاں فلاں آدمی تھا، نماز 5 وقت پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتا تھا، لیکن جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، جنت میں دیکھ نہیں رہا ہے، کہاں پر ہے وہ؟ بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا تھا لیکن دکھ نہیں رہا ہے. تو سوال کریں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے بھائی فلاں آدمی تو نماز بھی پڑھنے آتا تھا لیکن دکھ نہیں رہا ہے، کہاں ہے؟ کہیں گے کہ آپ دیکھنا چاہیں گے اس کو، کہاں ہے؟ کہیں گے ہاں دیکھنا چاہیں گے. کہیں گے آئیے. یعنی ان ساتھیوں کو لے کے اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے جہنم کے دروازے تک لے جائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے آپ خود ہی ان سے پوچھ لیجئے اور مل لیجئے. جب جہنم میں دیکھیں گے تو اپنے ساتھی کو دیں گے کہ جہنم میں ہے تو کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اللہ رب العالمین نے مجرمین کہا ہے، مجرم کہا ہے بے نمازی کو، اور نماز پڑھنے والے کو بھی. میں بتا رہا ہوں کہ نماز بھی پڑھتے تھے. کہے گا عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں چلے آئے بھائی؟ تو کہے گا قالوا لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ تو دیتے تھے، صدقات کو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ نیت نماز اگر پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو لوگ کہے گا مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نیت سے پڑھتے ہیں، اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں کہے گا یہ نمازی ہے، فیصلہ کرے گا تو صحیح فیصلہ کرے گا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نیت سے پڑھتے ہیں یا اس مقصد سے پڑھتے ہیں، اس خواہش سے پڑھتے ہیں کہ معاشرے میں جب چلیں گے تو لوگ ہم کو سلام کرے گا.
کہے گا یہ نمازی ہے، بہت پاکباز آدمی ہے۔ یعنی فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کو جنات والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم کے اندر میں آئے بھائی؟ کہے گا نماز تو پڑھتے تھے لیکن دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جس کے لیے نماز پڑھتے تھے اس کو مل گیا، تو بہرحال یہ انجام ہوگا بے نمازیوں کا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو مسلین ایسا مسلی بنے جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ نمازیوں غیر مسلکی میں تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقت پر نماز پڑھنا، اور جو اول وقت ہے افضلیت ہے، یعنی آپ کے سامنے میں 10 قسم کا پکوان رکھ دیا جائے اور ایک جگہ نون روٹی رکھ دیا جائے، آپ کس چیز کو پسند کریں گے؟ پکوان کو، جہاں مرغا مسلم اور بہت سارے اچھے ورائٹیز کے کھانے ہو اس کو آپ کھانا پسند کریں گے، نہ کہ نمک روٹی کو کھانا پسند کریں۔ تو بالکل وقت پر نماز پڑھنا مثل اسی طرح ہے، افضل ہے جس طرح کہ نمک روٹی افضل کے بنسبت افضل ہے گوشت روٹی۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر میں رکھے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الا الذین آمنوا، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز ہے، اور یہ تہیہ کرے آپ لوگ، دل پر یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر چھوڑیں گے بلا عذر شرعی، اگر چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ اس کی ہم ادائیگی کر لیں، اس حق کو ہم ادا کر لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دوسرا کہ 5 قسم کے شخص جنت میں داخل ہوں گے نیک اعمال کی وجہ سے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا۔ عمل صالح میں 5 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو وقت پر نماز پڑھا، رکوع سجود اور تمام کی محافظت کے ساتھ، پہلا شخص جو نمازی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو خوشی سے، یعنی اپنی خوشی سے روزہ رکھا، کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے وجہ سے نہیں، یا محلے میں اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ برا بلا کہے گا کہ مسلمان ہو کے جوان ہو کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایسے روزے دار نہیں۔ جو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے لیے روزہ رکھا اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا ہے، یعنی اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ آپ مکہ جا کر کے حج کی ادائیگی کرنے کے بعد آ کر کے آتے ہیں اور آپ کے پریوار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے تو آپ پر حج فرض ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے اور وہ اللہ کے حقوق کے مطابق، یعنی اللہ نے جو متعین کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کو ادا کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جو رشتہ داروں کے حق کو ادا کر دیتا ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اگر نیک اعمال، یہ نیک اعمال ہے تمام، اگر یہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر موقع ملا انشاءاللہ تو مزید باتیں ہوں گی اس سلسلے میں۔ بس ایک میسیج میں آپ کو بس دینا چاہتا ہوں اس اپنے تمام تقریر کے درمیان میں کہ آپ اللہ کے لیے جیئے اور اللہ کے لیے مریے۔ یہ اپنا جو زندگی آپ کو اللہ رب العالمین نے عنایت کیا ہے، جو بھی نعمتیں دیا ہے اس کو اللہ کے لیے آپ لٹا دیجئے، اور یہی آپ کی آخری اچھا ہونی چاہیے، آخری مرضی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لیں گے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے موقع پر کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض ملت ابراہیم حنیفا وما، اس میں ہے کہ حیاء و ملکن، یعنی تمام چیز، زندگی موت سب آپ کے حوالے کر دیا۔ تو ویسا اگر حوالے آپ کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق